کیا مطلب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لڑکی نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ مطلب پوچھنا ہمارے معاشرے میں ایک بیماری کی طرح پھیل گیا ہے، جس سے بات کرو وہی مطلب پوچھنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر مطلب بتا دو پھر اس مطلب کا بھی مطلب پوچھا جاتا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی لفٹ آ کر رکی اور اس کا دروازہ کھلا اور 4 افراد باہر نکل آئے، جبکہ عمران، وہ لڑکی اور تینوں بوڑھے لفٹ میں داخل ہو گئے تو اندر کھڑے ہوئے لفٹ بوائے نے دروازہ بند کر دیا۔ آپ نے کس منزل پر جانا ہے؟ لڑکے نے سب سے پہلے اس لڑکی سے پوچھا۔ 4تھی منزل پر، اس لڑکی نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور آپ نے؟ لڑکے نے ان بوڑھے افراد سے پوچھا۔ ہم تینوں نے بھی 4تھی منزل پر جانا ہے، ان میں سے ایک بوڑھے نے کہا۔ اور آپ نے جناب؟ لڑکے نے عمران سے پوچھا جو خاموش کھڑا تھا۔ 4تھی منزل پر، عمران نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو لڑکی نے بے اختیار ہونٹ پنچ لیے، جبکہ لفٹ بوائے نے لفٹ کا بٹن پریس کر دیا اور لفٹ اوپر کو جانے لگی۔ 4تھی منزل پر لفٹ رک گئی اور لفٹ بوائے نے دروازہ کھول دیا تو سب سے پہلے تینوں بوڑھے باہر نکلے، اس کے بعد وہ لڑکی اور آخر میں عمران باہر آ گیا، جبکہ اس کے باہر آتے ہی لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا اور لفٹ واپس نیچے چلی گئی۔ تینوں بوڑھے تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ حیرت ہے، اس قدر جدید دور میں اس قدر سست رفتار لفٹ! عمران نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو راہداری میں جانے کے لیے مڑ رہی تھی۔ سست رفتار؟ کیا مطلب؟ لڑکی نے چونک کر پوچھا۔ یہ سست رفتاری نہیں ہے کہ اتنی دیر میں دوسری منزل تک پہنچی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ 4تھی منزل ہے، دوسری نہیں، اور تم نے خود لفٹ بوائے سے کہا تھا کہ تم نے 4تھی منزل پر جانا ہے، لڑکی نے کہا۔ وہ تو میں نے شرم کے مارے کہہ دیا تھا کہ اتنا بڑا ہو کر بھی اب تک دوسری میں ہے۔ ان بوڑھوں کو تو چھوڑیں، وہ تو شاید تعلیم میں بالغاں کہ کسی اسکول میں پڑھتے ہوں گے، اب تو عمر میں مجھ سے بھی چھوٹی ہیں، اور آپ 4تھی میں ہیں تو میں کیوں دوسری میں رہوں؟ عمران نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا تو لڑکی بے اختیار ہنس پڑی۔ تم واقعی کوئی معصوم آدمی ہو یا لڑکیوں سے باتیں کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا۔ لڑکیاں کہاں ہیں؟ لڑکیاں مجھے تو نظر نہیں آ رہی، عمران نے اس طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا جیسے لڑکیوں کو تلاش کر رہا ہو۔ تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ نان سینس! میں جا رہی ہوں، لڑکی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے ارے، غصہ نہ کھائیں، بے شک ان کی جگہ تربوز کھا لیں، کہتے ہیں تربوز کھانے سے خون میں حدت کم ہو جاتی ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ لیکن لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھتی چلی گئی۔ اب میں کیا کروں؟ یہ سب تو مجھے 4تھی منزل میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا، اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، لیکن ابھی وہ سیڑھیوں تک پہنچا ہی تھا کہ اسے کب سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ عمران صاحب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ صفدر کی آواز میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ دوسری منزل پر، عمران نے مڑ کر رو دینے والے لہجے میں کہا۔ کیوں، وہاں کیا ہے؟ صفدر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ ارے یہ پوچھے صفدر کہ وہاں کیا نہیں ہے؟ مس جولیانا فٹس واٹر جہاں ہو وہاں یہ بات پوچھنا دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے، عمران نے چہک کر کہا۔ لیکن مس جولیا تو یہاں 4تھی منزل پر رہتی ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 4تھی منزل پر؟ اچھا، کمال ہے، ایک ہفتہ پہلے تو وہ دوسری منزل پر رہتی تھی، میں سیڑھیاں چڑھ کر گیا تھا، عمران نے کہا، اور صفدر اس بار بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ تو جب سے یہاں آئی ہیں 4تھی منزل پر ہی رہ رہی ہیں، آپ تیز سیڑھیاں چڑھ گئے ہوں گے، اس لیے آپ نے سمجھا کہ دوسری منزل ہے، صفدر نے کہا۔ ارے ہاں، واقعی کمال ہے کہ تم تو دوسروں کی نفسیات بھی سمجھتے ہو، دراصل بڑا مزہ آتا ہے سیڑھیاں چڑھنے میں۔ البتہ سیڑھیاں اترنا غلط کام ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں وجہ؟ صفدر نے کہا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آدمی کے جسم پیچھے کی طرف ہو جاتا ہے، مطلب ہے کہ کسی سے نہ ڈرنے کی کیفیت میں آ جاتا ہے آدمی، اور تمہیں معلوم ہے کہ میرے اندر چنگیزی خون دوڑ رہا ہے، اسی لیے میں اس حالت میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھ جاتا ہوں، عمران نے باقاعدہ وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اور اترتے وقت کیا ہوتا ہے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اترنے والے آدمی کا جسم آگے کی طرف جھک جاتا ہے، جیسے اپنے سے کسی بڑے کے سامنے ایک کارنش بجا لا رہا ہو، اور یہی بات غلط ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو صفدر بے اختیار اونچی آواز میں ہنس پڑا۔ آپ کی بات درست ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ آدمی آئے سیڑھیوں سے اور جائے لفٹ کے ذریعے، لیکن اب یہاں آپ کب تک کھڑے رہیں گے؟ آئیے، صفدر نے چونک کر کہا اور واپس مڑ گیا۔ کہاں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ مس جولیا کے فلیٹ میں۔ اور کہاں؟ وہاں کیپٹن شکیل، تنویر اور مس جولیا آپ کا انتظار کر رہی ہیں، صفدر نے مڑے بغیر کہا۔ تو کیا تم نے خطبہ نکاح یاد کر لیا ہے جو گواہ اور دلہن کو پہلے سے پابند کر رکھا ہے؟ عمران نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں تو میں سنا سکتا ہوں لیکن تنویر کے سامنے بھول جاتا ہوں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا کرتے ہو، عمران نے اطمینان بھرا طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ آپ مطمئن کیوں ہو گئے ہیں؟ صفدر نے حیرت بھرے انداز میں عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس دوران وہ دونوں طویل راہداری میں آگے بڑھے چلے جا رہے تھے جس کے دونوں اطراف میں فلیٹس کے دروازے تھے۔ تمہاری جان بچ جاتی ہے، عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر ایک دروازے کے سامنے رک کر اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ ڈور فون سے مردانہ آواز سنائی دی۔ صفدر ہوں، اور میرے ساتھ عمران صاحب ہیں، صفدر نے کہا تو کھٹک کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازے میں کیپٹن شکیل موجود تھا۔ ارے تم تو پہلے کیپٹن ہوا کرتے تھے، اب دربان بن گئے ہو، کمال ہے، لوگ اوپر کی طرف ترقی کرتے ہیں، تم نیچے کی طرف آتے جا رہے ہو، عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ میں اب بھی کیپٹن شکیل ہوں، عمران صاحب، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کا چہرہ ویسے ہی اسپاٹ رہا تھا، البتہ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیرنے لگی تھی۔ اچھا پھر تو مبارک ہو، چلو ترقی نہیں کر سکے تو گل محمد تو بن ہی گئے ہو، عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ گل محمد؟ کیا مطلب؟ کیپٹن شکیل نے دروازہ بند کر کے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔
وہ ایک محاورہ ہے کہ زمین تو حرکت کر سکتی ہے لیکن گل محمد کسی صورت حرکت میں نہیں آ سکتا، اور تم بھی بس کیپٹن پر ہی کھڑے ہو، نہ آگے نہ پیچھے۔ عمران نے فلیٹ کی راہداری سے گزرتے ہوئے بڑے سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل اندر داخل ہو کر صفوں پر بیٹھ گئے۔ اسی لمحے کال بیل کی آواز سنائی دی تو صفدر پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ تنویر آیا ہوگا، صفدر نے کہا اور تیزی سے راہداری کی طرف مڑ گیا۔ اسی لمحے سائڈ کی چھوٹی سی راہداری سے جولیا ایک ٹرالی دھکیلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اسی لمحے دروازے کی راہداری سے صفدر کے ساتھ تنویر اندر داخل ہوا۔ اس نے بھی آنکھوں پر گوگل پہنی ہوئی تھی۔ آؤ تنویر، تم تو پہلے پہنچ جاتے تھے، آج لیٹ ہو گئے ہو، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوری مس جولیا، میں ٹریفک جام میں پھنس گیا تھا، تنویر نے گوگل اتار کر اسے بند کر کے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ بہنوں کی ڈولی دیتے وقت بھائی اکثر دیر کر دیتے ہیں، کیوں تنویر؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، جو اب سامنے والے صوفے پر کیپٹن شکیل کے ساتھ بیٹھ چکا تھا جبکہ عمران کے ساتھ صفدر بیٹھ گیا تھا۔ تم نے پھر بکواس شروع کر دی، لگتا ہے اب تمہارا کچھ کرنا ہی پڑے گا، تنویر نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کرنا کیا ہے، ڈولی دے دو بس، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران پلیز مشن کے آغاز سے پہلے ہی بدمزگی مت پیدا کرو، جولیا نے ٹرے سے چائے کی پیالی اٹھا کر میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، چیف نے بتایا ہے کہ یہ مشن کافرستان میں ہے، صفدر نے ایسے انداز میں کہا جیسے وہ موضوع بدلنا چاہتا ہو۔ کافرستان کے شہر گمارس کے قریب، عمران نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا۔ جولیا نے تمام پیالیاں میز پر رکھ دی تھی اور ٹرالی کو دھکیل کر ایک طرف کر کے وہ بھی سائڈ سنگل صوفے پر اکیلی بیٹھ گئی تھی۔ اس نے خود بھی ایک چائے کی پیالی اٹھا لی تھی۔ مشن کیا ہے، جولیا نے پوچھا۔ کنوارے آدمی کا سب سے بڑا مشن تو شادی ہی ہوتا ہے، عمران نے ایک بار پھر معصوم سے لہجے میں کہا۔ اور شادی شدہ آدمی کا کیا مشن ہوتا ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بولنا، عمران نے فوراً جواب دیا۔ بولنا کیا مطلب، صفدر نے چونک کر پوچھا۔ شادی کے بعد صرف خاتون بولتی ہے اور مرد بولنے کی کوشش کرتا رہ جاتا ہے، اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا، عمران نے جواب دیا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا جبکہ کیپٹن شکیل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی لیکن تنویر اسی طرح سنجیدہ بیٹھا ہوا تھا۔ جولیا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تو تھی لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سنجیدہ نظر آنے کی ناکام کوشش میں مصروف ہو۔ عمران صاحب، کیا یہ مشن خلائی سیاروں کے سلسلے کا ہے، اچانک خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران سمیت سب بے اختیار چونک پڑے۔ یہ اندازہ تم نے کیسے لگا لیا، عمران نے حیران ہو کر کہا۔ یہ تو بڑی واضح سی بات ہے عمران صاحب، کافرستان میں گمارس کے قریب دشوار گزار پہاڑی سلسلہ جورگان میں کافرستان نے لانچنگ پیڈ بنایا ہوا ہے جہاں سے خلائی سیارے خلا میں فائر کیے جاتے ہیں اور چھوٹے بڑے میزائلوں کے تجربات بھی یہیں سے کیے جاتے ہیں، اور آپ نے خود بتایا ہے کہ یہ مشن گمارس کے قریب ہے، کیپٹن شکیل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ گڈ، تم نے واقعی درست اندازہ لگایا ہے، گڈ شو، عمران نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ کیا تم نے اس بارے میں خصوصی معلومات حاصل کی تھی، کیپٹن شکیل؟ صفدر نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، دراصل ایک ہفتہ پہلے میں نے اس بارے میں ایک تفصیلی مضمون پڑھا تھا، یہ مضمون کافرستان کے ایک اخبار میں شائع ہوا تھا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیا وہ اخبار تمہارے پاس ہے یا اس کا نام اور تاریخ بتا سکتے ہو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں میرے پاس موجود ہے، میں نے ان کی باقاعدہ فائل بنائی ہوئی ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، واپسی پر میں اسے تمہارے فلیٹ سے لے لوں گا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اصل مشن کیا ہے، کچھ تفصیل تو بتائیں، صفدر نے کہا۔ پاکیزائی ایٹمی تنصیبات پہلے دن سے ہی کافرستان اور اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہیں، دونوں ملکوں نے اب تک بے شمار بار انہیں تباہ کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی ہر کوشش ناکام رہی۔ اس بار انہوں نے ایک نئے انداز میں وار کرنے کی پلاننگ کی ہے، اسرائیل کے سائنسدانوں نے ایک مواصلاتی سیارے کے اندر ایسی مشینری نصب کر دی ہے جس کی مدد سے یہ خلائی سیارہ اپنی رینج میں موجود ایٹمی تنصیبات کی انتہائی حساس معلومات حاصل کرے گا جن کی مدد سے ان تنصیبات کو آسانی سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سیارے کو پاکیزا کی ایٹمی تنصیبات کی حساس معلومات حاصل کرنے کے لیے کافرستان کے لانچنگ پیڈ سے خلا میں فائر کیا جا رہا ہے تاکہ پاکیزا اس کی رینج میں آ جائے۔ ہمارا مشن اس خلائی سیارے کی تباہی ہے تاکہ پاکیزا کی ایٹمی تنصیبات کو بچایا جا سکے، عمران نے تفصیل سے مشن کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، یقیناً اسرائیل اور کافرستان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ پاکیزا اس کام میں رکاوٹ ڈالے گا، اسی لیے انہوں نے فول پروف حفاظتی انتظامات کیے ہوں گے، صفدر نے کہا۔ ہاں یقیناً کیے ہوں گے لیکن ہم نے بہرحال اس مشن کو مکمل کرنا ہے، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، کیا یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہ خلائی سیارہ لانچنگ پیڈ پر پہنچ چکا ہے یا نہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تمہارے چیف نے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق یہ خلائی سیارہ وہاں پہنچ چکا ہے اور وہاں انتہائی تیز رفتاری سے کام ہو رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ 4-5 روز میں وہ اسے فائر کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، اور اگر ایک بار وہ فائر ہو کر خلا میں پہنچ گیا تو پھر ہم قطعی طور پر بے بس ہو جائیں گے، عمران نے جواب دیا۔ اس کے باوجود تم یہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہو، تنویر نے پہلی بار گھراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ تو بہت کم وقفہ ہے عمران، جولیا نے بھی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں اس بار ہمیں انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنا ہوگا، عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اس سلسلے میں آپ نے کوئی ہوم ورک بھی کیا ہے، ورنہ یہ لوگ ہمیں ہر قیمت پر لانچنگ پیڈ تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کریں گے، چاہے انہیں فوج کیوں نہ تعینات کرنا پڑے، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک طے شدہ نقشہ نکالا اور اسے کھول کر میز پر رکھ دیا۔ یہ کافرستان کا تفصیلی نقشہ تھا، یہ ہے گمارس، عمران نے جیب سے بال پوائنٹ نکال کر ایک جگہ پر دائرہ لگاتے ہوئے کہا۔
اور یہ ہے پاکیزائی سرحد۔ عمران نے ایک اور جگہ پر کراس کا نشان لگاتے ہوئے کہا۔ باقی تمام ساتھی بھی اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے نقشے کی طرف ہی متوجہ تھے۔ اگر ہم یہاں سے تقریباً آدھا کافرستان کراس کر کے گمارس پہنچے تو ہمیں نہ صرف کافی وقت لگ جائے گا بلکہ جگہ جگہ پر ہمیں روکا جائے گا، کیونکہ انہیں 100% یقین ہوگا کہ ہمیں اس کی اطلاع مل چکی ہوگی اور ہم اس مشن پر کام کریں گے۔ عمران نے کہا، عمران صاحب آپ کی بات درست ہے، اس طرح ہم اتنے کم وقت میں گمارس پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ صفدر نے کہا، گمارس شہر تقریباً کافرستان کے وسط میں ہے، اسی لیے ہم پاکیزا کے علاوہ اور کسی بھی ملک سے اندر داخل ہوں تب بھی یہی صورتحال رہے گی۔ عمران نے کہا، عمران صاحب سمندر کے راستے ہم جلد از جلد پہنچ سکتے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، تمہارا تعلق نیوی سے رہا ہے اس لیے تم سمندر کو ترجیح دے رہے ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بات نہیں ہے عمران صاحب، آپ غور کریں تو سمندر کے راستے ہم زیادہ تیز رفتاری سے گمارس کے نزدیکی علاقے کاشوما پہنچ جائیں گے۔ کاشوما سے گمارس ہم جلد از جلد پہنچ سکتے ہیں، ورنہ خشکی کے راستے تو ہمیں ہفتوں لگ جائیں گے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، ہم کسی فوجی چھاونی سے کوئی تیز رفتار ہیلی کاپٹر بھی تو اڑا سکتے ہیں۔ تنویر نے کہا، نہیں، ایئر فورس کا اڈہ گمارس سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اتنا فاصلہ وہ ہیلی کاپٹر کو طے ہی نہیں کرنے دیں گے اور اسے فضا میں ہی اڑا دیں گے۔ اسی لیے کیپٹن شکیل کی تجویز درست ہے، لیکن اس میں ایک ترمیم کرنا ہوگی۔ عمران نے کہا، وہ کیا عمران صاحب؟ کیپٹن شکیل نے چونک کر کہا، ہم نے اگر اس راستے سے کاشوما پہنچنا ہے تو ہم نے کاشوما سے گمارس نہیں جانا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ گمارس میں انتہائی سخت چیکنگ ہو رہی ہوگی اور اگر ہم وہاں الجھ گئے تو ہم مشن مکمل نہیں کر سکیں گے۔ دوسری بات یہ کہ چیف نے کافرستان میں اپنے فورن ایجنٹ کے ذریعے یہ معلومات حاصل کر لی ہیں کہ لانچنگ پیڈ کے گرد اونچی پہاڑیاں ہیں۔ یہ پہاڑیاں انتہائی دشوار گزار ہیں، وہاں سڑکیں بھی نہیں ہیں، اسی لیے وہاں جیپیں بھی نہیں چل سکتی، پیدل سفر کیا جا سکتا ہے اور ان پہاڑیوں پر چڑھنا بھی بے حد دشوار ہے۔ پھر ان پہاڑیوں پر لامحالہ چیکنگ پوسٹ بنائی گئی ہوں گی اور ہو سکتا ہے وہاں اینٹی ایئر کرافٹ گنیں بھی نصب کی گئی ہوں۔ اسی لیے ہم نے گرہاموچی سے لانچنگ پیڈ تک پہنچنا ہے تو ہمیں ان پہاڑیوں کو شمال کی طرف سے اس طرح کراس کرنا ہوگا کہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر ہم لانچنگ پیڈ تک پہنچ سکیں، اور اس کے لیے ہمیں کاشوما سے پہاڑی شہر نارائن تک پہنچنا ہوگا۔ عمران نے کہا، لیکن عمران صاحب نارائن سے تو لانچنگ پیڈ تک پیدل پہنچنے میں کافی وقت لگ جائے گا، اس لیے میرے ذہن میں ایک تجویز ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، کیا؟ عمران نے پوچھا، اگر ہم کاشوما سے نارائن جانے کے بجائے کاشور پہنچ جائیں تو وہاں سے ہم جیپ کے ذریعے اس پہاڑی علاقے میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس لانچنگ پیڈ کے جنوب مغرب کی طرف ایک پہاڑی قصبہ ہے جسے سوسار کہا جاتا ہے۔ یہاں قدیم دور کے ایسے آثار ہیں جن کی بے حد اہمیت ہے اور غیر ملکی سیاح کثیر تعداد میں انہیں دیکھنے آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے وہاں تک پختہ سڑکیں ہیں اور وہاں ہوٹل اور ریستوران بھی موجود ہیں۔ وہاں ہمارے جانے پر کسی نے شک بھی نہیں کرنا اور ہم وہاں آسانی سے اور جلدی لانچنگ پیڈ تک پہنچ سکتے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، یہ معلومات تم نے کہاں سے حاصل کی ہیں؟ یہ بات میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کیا یہ معلومات کنفرم بھی ہیں یا نہیں، ایسا نہ ہو کہ جب ہم وہاں پہنچیں تو وہاں ایسے حالات ہی نہ ہوں۔ عمران نے کہا، یہ باتیں میں نے اس مضمون میں پڑھی ہیں جس کے بارے میں پہلے بات ہوئی ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، پھر ٹھیک ہے، پھر یہ کنفرم ہے۔ عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن عمران صاحب ہم سمندر کے راستے کیسے کاشوما پہنچیں گے؟ ظاہر ہے راستے میں ہمیں چیک کیا جائے گا اور فاصلہ بھی اتنا ہے کہ تیز رفتار لانچ کے باوجود شاید ہمیں پاکیزا سے وہاں تک پہنچنے میں 1 ہفتے سے زیادہ لگ جائے۔ صفدر نے کہا، تمہاری بات درست ہے، اسی لیے ہم پاکیزا سے اپنا سفر شروع ہی نہیں کریں گے بلکہ ہم یہاں سے فلائٹ کے ذریعے کافرستان کے ہمسایہ ملک سانگو جائیں گے۔ سانگو سے ہم سمندری راستہ اختیار کریں گے، اس طرح ہم بہت جلد لانچنگ پیڈ تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عمران نے کہا، لیکن کب؟ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ تنویر نے کہا تو عمران نے وہاں موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ صفدر نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آخر میں لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے بجنے والی گھنٹی کی آواز واضح طور پر سنائی دینے لگی۔ X2 ایک بھاری اور سخت آواز سنائی دی، لہجہ بے حد خشک تھا۔ عمران MSCDS سے اکثر بادہانے خود بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، کیوں کال کی ہے؟ X2 کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ ہم نے مشن اسپاٹ تک پہنچنے کی تمام پلاننگ تیار کر لی ہے، چونکہ وقت کم ہے اسی لیے ہم نے فوری طور پر مشن کا آغاز کرنا ہے۔ عمران نے کہا، کیا پلاننگ کی ہے؟ X2 نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ہم پاکیزا سے فلائٹ کے ذریعے سانگو پہنچیں گے، سانگو سے ہمارا سمندری سفر شروع ہوگا اور سمندر کے راستے ہم کاشوما پہنچ جائیں گے۔ کاشوما سے ہم جیپ کے ذریعے پہاڑی قصبے سوسار پہنچیں گے جہاں غیر ملکی سیاح آتے جاتے رہتے ہیں، وہاں سے پیدل ہم لانچنگ پیڈ تک پہنچ کر مشن مکمل کریں گے۔ عمران نے کہا، گڈ، اچھی پلاننگ ہے اس بار۔ X2 نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، اس پلاننگ میں سب ساتھیوں کی مشاورت شامل ہے۔ عمران نے کہا، تم نے مجھے کیوں کال کی ہے؟ X2 کا لہجہ ایک بار پھر سخت ہو گیا۔ یہاں سے فلائٹ چارٹر کرا دیں اور سانگو میں اپنے فورن ایجنٹ سے کہیں کہ وہ ہمیں وہاں سے کوئی تیز رفتار لانچ اور گائیڈ مہیا کرنے کا انتظام کر دے، اس کے بعد مشن ہم اپنے طور پر پورا کریں گے۔ عمران نے کہا، اوکے۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ سب تیار رہیں کہ ہم کل صبح چارٹر فلائٹ سے سانگو روانہ ہو جائیں گے، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات پہ سر ہلا دیے۔ شاغل اپنے شاندار اور قیمتی فرنیچر سے سجے ہوئے وسیع و عریض آفس میں اونچی پشت کی ریوالونگ چیئر پر ٹیک لگائے ہوئے انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس کے پورے جسم کو کلف لگا ہوا ہو۔ میز پر مختلف رنگوں کے 4 فون سیٹ موجود تھے۔ شاغل کے سامنے ایک فائل کھلی ہوئی موجود تھی اور شاغل کی نظریں اس فائل پر جمی ہوئی تھی کہ سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو شاغل نے چونک کر سر اٹھایا، پھر اس انداز میں فون کی طرف دیکھنے لگا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ گھنٹی سرخ رنگ کے فون کی ہی بج رہی ہے۔
اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ ہٹایا اور ریسیور اٹھا لیا اور ساتھ ہی ایک بٹن پریس کر دیا۔ چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس شاگل بول رہا ہوں، شاگل نے سخت لہجے میں کہا۔ ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ جی فرمائیں، شاگل نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ صدر صاحب سے بات کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، صدر کی بھاری آواز سنائی دی۔ شاگل بول رہا ہوں جناب۔ شاگل کا لہجہ اس بار بے حد مودبانہ تھا۔ کیا رپورٹ ہے؟ مشن پیس کیپر کی، صدر نے کہا۔ جناب، سیکرٹ سروس پورے ملک میں پوری طرح چوکنا ہے۔ پاکیشیا میں بھی ہمارے آدمی عمران کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ابھی تک عمران پاکیشیا میں موجود ہے۔ جب وہ وہاں سے روانہ ہوگا، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے کافرستان پہنچے، ہمیں اطلاع مل جائے گی اور ہم اسے اور اس کے ساتھیوں کو فوراً جھپٹ لیں گے اور پھر ان کی لاشیں آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ شاگل نے کہا، گڈ، یہ پروجیکٹ کافرستان کے لیے بے حد اہم ہے۔ اس کی تکمیل سے ہم پاکیشیا کو عبرتناک انجام سے دوچار کر دیں گے، اس لیے آپ نے ہر طرح سے بے حد چوکنا رہنا ہے۔ اور یہ سن لیں کہ اگر یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کا لازماً کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، اور اگر آپ کامیاب رہے تو میرا وعدہ ہے کہ آپ کو ملک کا سب سے بڑا اعزاز دیا جائے گا، صدر نے کہا۔ یس سر، ہم آپ کے اعتماد پر پوری طرح اتریں گے سر، شاگل نے کہا۔ اوکے، وش یو گڈ لک، صدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو شاگل نے بھی ریسیور رکھ دیا اور ایک بار پھر نظریں فائل پر جم گئی۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ اس بار سفید رنگ کے فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ شاگل نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور ساتھ ہی ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس، شاگل نے اکڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ پاکیشیا سے SS1 کی کال ہے جناب، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ بے حد مودبانہ تھا۔ کراؤ بات، شاگل نے چونک کر کہا۔ سر، میں پاکیشیا سے SS1 بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم بول رہے ہو، کیوں میرا وقت ضائع کر رہے ہو؟ بولو، شاگل نے غصے سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر، عمران اپنے ساتھیوں سمیت آج صبح ایک چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے سانگو گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سانگو کیوں؟ اسے تو کافرستان آنا تھا۔ پھر شاگل نے اس بار الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر، وہ وہاں سے کافرستان پہنچیں گے، اس طرح وہ ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کتنے افراد ہیں؟ شاگل نے پوچھا۔ 4 مرد اور ایک عورت، عمران سمیت، SS1 نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، شاگل نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے سیاہ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور اس کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ سانگو میں ہمارا ایجنٹ شولڈر ہے، اس سے میری بات کراؤ، شاگل نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد سیاہ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاگل نے کہا، شولڈر لائن پر ہے جناب، دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔ سر، میں شولڈر بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجہ بے حد مودبانہ تھا۔ شولڈر، پاکستان سے ایک چارٹر فلائٹ سانگو ایئرپورٹ پر پہنچ رہی ہے، یہ پہنچ چکی ہوگی۔ اس میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کا عمران اپنے 4 ساتھیوں سمیت سانگو پہنچ رہا ہے۔ اس کے ساتھیوں میں 3 مرد اور ایک عورت شامل ہے۔ تم نے ان کی نگرانی کرنی ہے، اور اگر یہ سانگو سے کافرستان روانہ ہو تو تم نے فوری طور پر رپورٹ دینی ہے، شاگل نے کہا۔ یہ سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو شاگل نے بغیر کچھ کہے ریسیور رکھ دیا۔ تو لوگ یہ آخر چل ہی پڑے موت کے منہ میں جانے کے لیے، شاگل نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وسیع ایئرپورٹ کے پبلک لاؤنج میں یہاں سے لوگ موجود تھے، جن میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی، اور ان میں زیادہ تر تعداد مقامی لوگوں کی تھی، جن کے رنگ گہرے تھے اور ان کے قد بھی قدرے چھوٹے تھے، لیکن ان کے جسم مضبوط اور پھیلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ لاؤنج کا اندرونی دروازہ کھلا اور عمران، جس نے سوٹ پہنا ہوا تھا، باہر آیا۔ اس کے پیچھے جولیا، اور پھر جولیا کے بعد تنویر، کیپٹن شکیل، اور آخر میں صفدر لاؤنج سے باہر آ گیا۔ صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل کے ہاتھوں میں بریف کیس تھے، جبکہ عمران اور جولیا خالی ہاتھ تھے۔ اب ہم نے کہاں جانا ہے؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میرج رجسٹریشن آفس، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں آخر اس طرح بکواس کرنے سے ملتا کیا ہے؟ جولیا نے غصے سے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یاد دہانی، دوسرے لفظوں میں اسے ریمائنڈر بھی کہہ سکتے ہیں، کسی وقت تو اللہ تعالیٰ سن ہی لے گا اور پھر بینڈ باجے بجیں گے اور آخر میں چیاؤں میاؤں کا شور۔ عمران نے مزے لے کر کہنا شروع کیا۔ نان سینس، تم سے تو بات کرنا ہی حماقت ہے، جولیا نے اور زیادہ بنائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس نے اپنے قدم روک لیے۔ چند لمحوں بعد جب اس کے ساتھی اس کے قریب آ گئے، جبکہ عمران اسی طرح چلتا ہوا آگے بڑھ گیا، تو جولیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا عمران نے پھر کوئی بکواس کی ہوگی؟ تنویر نے جولیا کا چہرہ دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ تنویر، سوچ سمجھ کر الفاظ منہ سے نکالا کرو، عمران صاحب تو جان بوجھ کر مس جولیا سے ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کا مقصد ان کے جذبات مجروح کرنا یا تنگ کرنا نہیں ہوتا، صفدر نے کہا۔ تمہاری تو شاید گھٹی میں پڑا ہوا ہے کہ تم نے عمران ہی کی سائیڈ لینی ہے، تنویر نے اور زیادہ جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تنویر، خاموش رہو، ہم اجنبی جگہ پر ہیں، جولیا نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، تو تنویر نے بے اختیار ہونٹ پیچ لیے، جبکہ عمران جو آگے چل رہا تھا ابھی تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا کہ ایک سائڈ پر کھڑا ہوا ایک مقامی نوجوان تیزی سے چلتا ہوا قریب آ گیا۔ آپ کا نام عمران ہے؟ اس نوجوان نے عمران سے مخاطب ہو کر مودبانہ لہجے میں کہا، تو عمران کے ساتھی بھی بے اختیار چونک پڑے۔ اگر یہ نام رکھنا جرم ہے تو میں آج ہی اخبار میں تبدیلی نام کا اشتہار دے دیتا ہوں۔ اب تو ہمارے ہاں طالب علم اپنے والد کا نام درست کرنے کے لیے اشتہار دینے لگ گئے ہیں، عمران نے اس آدمی کی بات کے جواب میں کہا، تو وہ آدمی بے اختیار مسکرا دیا۔ میرا نام گارشو ہے، اس آدمی نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اچھا نام ہے، تمہارے والدین یقیناً خوش ذوق واقع ہوئے ہیں، عمران نے جواب دیا، تو اس بار گارشو بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے مارکو نے بھیجا ہے، گارشو نے کہا، تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آئیے میرے ساتھ، گارشو نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ یہ مارکو کون ہے عمران صاحب؟ صفدر نے کہا، تمہارے چیف کا فورن ایجنٹ۔
یہ تمہارا چیف نہ جانے کہاں کہاں پکیشیا کا خزانہ خرچ کرتا رہتا ہے، البتہ اس کی ساری کنجوسی مجھ مفلس و کلاش کے لیے رہ گئی ہے۔ ویسے یہ بزرگ کہتے ہیں، سچ ہی کہتے ہیں کہ بھوکے کو کوئی کھانے کی دعوت نہیں دیتا، البتہ جن کو بھوک نہ ہو انہیں مسلسل دعوتیں دی جاتی ہیں۔ عمران نے آگے کی طرف چلتے ہوئے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو صفدر بے اختیار مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک جدید ماڈل کی اسٹیشن ویگن میں سوار ہو کر آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر گارشو تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر عمران، عقبی سیٹ پر جولیا اور اس کے بعد باقی ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ مارکو خود کہاں ہے؟ عمران نے گارشو سے پوچھا۔ ہماری نگرانی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، گارشو نے جواب دیا تو عمران نے چونکنے کی بجائے اسبات میں سر ہلا دیا۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد اسٹیشن ویگن ایک رہائشی کالونی میں داخل ہوئی اور پھر ایک اوسط درجے کی کوٹھی کے بند گیٹ کے سامنے جا کر رک گئی۔ گارشو نے 3 بار رک رک کر مخصوص انداز میں ہارن بجایا تو پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک مقامی آدمی باہر آ گیا۔ پھاٹک کھولو، گارشو نے ویگن کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر کہا۔ یہ سر اس آدمی نے مودبانہ لہجے میں کہا، پھر تیزی سے مڑ کر کھلی کھڑکی سے اندر غائب ہو گیا۔ 4 لمحوں بعد بڑا پھاٹک کھلا اور گارشو نے اسٹیشن ویگن اندر بڑھا دی۔ سائڈ پر پوش تھا جو خالی تھا۔ گارشو نے آگے بڑھ کر اسٹیشن ویگن پوش میں روک دی۔ آئیے جناب، گارشو نے دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے مڑ کر عمران سے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا نیچے اتر آیا۔ اس کے ساتھی بھی ویگن سے نیچے اتر آئے۔ اس دوران پھاٹک بند کرنے والا آدمی بھی واپس آ گیا۔ اس نے گارشو کو سلام کیا۔ گوشم باس پہ آنے والا ہے، ہم سٹنگ روم میں ہوں گے، گارشو نے اس آدمی سے کہا۔ یہ سر اس آدمی نے جواب دیا اور پھر گارشو عمران اور اس کے ساتھیوں کو لے کر سیڑھیاں چڑھ کر برآمدے میں آیا اور پھر درمیانی راہداری سے گزر کر وہ ایک کمرے میں داخل ہوا۔ یہ ہستہ بڑا سٹنگ روم تھا جہاں ایک بڑی میز کے گرد 7-8 کرسیاں موجود تھیں۔ فرش پر قالین بچھا ہوا تھا۔ تشریف رکھیں جناب اور یہ بتائیں کہ آپ کیا پینا پسند کریں گے، گارشو نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ مارکو آ جائے، پھر کافی لے آنا، عمران نے کہا اور گارشو سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ ہم ایئرپورٹ سے سیدھا بندرگاہ جائیں گے، جولیا نے کہا۔ اتنی تیز رفتاری بھی اچھی نہیں ہوتی، بزرگ کہتے ہیں، جلدی شیطان کا کام ہے، اور ویسے بھی جہاں 10-12 سال انتظار کرتے گزر گئے ہیں وہاں 2-4 سال اور سہی، اس کے بعد چراغوں میں روشنی ہی نہ رہے گی۔ عمران نے کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو، کیسا انتظار، کیا مطلب، جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ صفدر کے خطبہ نکاح یاد کرنے کا انتظار، تنویر کی بہن کی ڈولی دینے کا انتظار، اپنے سر پر صحرا باندھنے کا انتظار۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ تمہارا چرخا پھر چل پڑا، نان سینس، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اس کا غصہ مصنوعی ہے۔ چرخا چلانا تو بوڑھوں کا کام ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ چاند پر بڑھیا بیٹھی چرخا چلا رہی ہے۔ اب تم خود سوچو کہ چاند تک پہنچتے پہنچتے لازماً بوڑھا ہونا پڑتا ہے، تب بھی چاند دوسرے لفظوں میں برف کی شہزادی لفٹ ہی نہیں کراتی۔ عمران نے شرارت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ہم سب اصل چہروں میں ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہاں آنے کی اطلاع شکل تک پہنچ چکی ہو۔ پکیشیا میں اس کے آدمی کام تو کرتے ہی رہتے ہیں، صفدر نے کہا۔ ظاہر ہے وہ موضوع بدلنا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، یہی حال پکیشیا سیکرٹ سروس کا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ چلو جس قدر زیادہ عرصہ تک جولیا کا اصل چہرہ دیکھ سکتا ہوں دیکھ لوں، پھر نہ جانے کب چاند بدلی میں چلا جائے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کبھی تو سیدھے منہ بھی بات کر لیا کرو، نان سینس، جولیا نے اس بار حقیقی غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دور سے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی، پھر چند لمحوں بعد پھاٹک کھلنے اور کسی کار کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ مارکو آ گیا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد ایک درمیانے قد لیکن پھیلے ہوئے مضبوط جسم کا آدمی جس نے سوٹ پہنا ہوا تھا اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے گارشو تھا۔ میرا نام مارکو ہے جناب، آنے والے نے مودبانہ لہجے میں سلام کرتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، عمران نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ نگرانی تو نہیں ہوئی، عمران نے مارکو سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں جناب، مارکو نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دربان گوشم اندر داخل ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں ٹرے اٹھائی ہوئی تھی جس میں کافی کی پیالیاں موجود تھیں۔ اس نے ایک ایک پیالی سب کے سامنے رکھی اور پھر خالی ٹرے اٹھائے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہم نے سمندر کے راستے کافرستان پہنچنا ہے، چیف نے تمہیں کہا تھا، اس بارے میں کوئی انتظام بھی کیا ہے تم نے یا نہیں، عمران نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ یس سر، تیز رفتار لانچ تیار ہے، مارکو نے بھی کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ کون اس کا کیپٹن ہوگا، تمہارا اپنا آدمی ہونا چاہیے، پیشہ ور لانچ چلانے والا نہ ہو، عمران نے کہا۔ گارشو اس کام میں ماہر ہے جناب، اور گارشو میرے ساتھ شامل ہونے سے پہلے ایک بحری اسمگلر کے ساتھ کام کرتا رہا ہے۔ ان کا کام ہی سانگو سے کافرستان اسمگلنگ کا سامان پہنچانا تھا، اسی لیے یہ ہر لحاظ سے آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، مارکو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب بے فکر رہیں جناب، راستے میں تمام چیکنگ کرنے والے ہمیں پہچانتے ہیں، اسی لیے آپ اطمینان سے کافرستان پہنچ جائیں گے۔ لیکن کافرستان میں آپ کہاں ڈراپ ہونا چاہیں گے، گارشو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم نے کافرستان کے شہر کا شوما کے کسی ایسی ساحل پر ڈراپ ہونا ہے جہاں سے ہمیں قدیم پہاڑی قصبے سوسار کے لیے جیپ مل جائے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، میں آپ کو کاشیما کے ایسے ساحل پر ڈراپ کر دوں گا جہاں کسی قسم کی چیکنگ نہیں ہوتی، وہاں سے آگے آپ کا اپنا سیٹ اپ ہوگا، گارشو نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شاغل اپنے آفس میں اکڑے ہوئے انداز میں بیٹھا ہوا تھا کہ پاس پڑے ہوئے مختلف رنگوں کے فونز میں سے سفید رنگ کے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو شاغل نے چونک کر ایک نظر فون کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یہ شاغل نے اپنے مخصوص کرخت لہجے میں کہا۔ سانگو سے شولڈر کی کال ہے جناب، دوسری طرف سے مودبانہ آواز سنائی دی۔ او کراؤ بات جلدی، فوراً شاغل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ ہیلو سر، میں شولڈر بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ہاں پولو، کیا رپورٹ ہے، شاغل نے تیز لہجے میں کہا۔
جناب मैंने जो इंक्वायरी की है उसके मुताबिक चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए 4 मर्द और एक औरत पाकिस्तान से सांगो पहुंचे। एयरपोर्ट से ये लोग एक स्टेशन वैगन के जरिए यहाँ की एक मुकामी रहायशी कॉलोनी में चले गए। फिर इन लोगों के बारे में इत्तला मिली कि ये लोग बंदरगाह पहुंचे, जहाँ एक तेज़ रफ्तार लॉन्च पर ये लोग गहरे समंदर में चले गए हैं। उनका रुख काफिरिस्तान की तरफ है। जनाब शोल्डर ने कहा, इस लॉन्च के बारे में क्या तफसील है? शागल ने चौंक कर और सीधे होकर बैठते हुए कहा, सर लॉन्च का नंबर 3322 है। इसका नाम रोज़ वाइट है। इसमें सीलिंग के जदीद आलात भी मौजूद हैं। शोल्डर ने जवाब दिया। उसे वहाँ से रवाना हुए कितनी देर हुई है? शागल ने कहा, 4 घंटे हो चुके हैं। दूसरी तरफ से कहा गया, कितने अरसे में ये काफिरिस्तान पहुंचेगी? शागल ने पूछा, जनाब आमतौर पर ऐसी तेज़ रफ्तार लॉन्च से 8 घंटों में पहुंच जाती हैं। शोल्डर ने जवाब देते हुए कहा, इस लॉन्च की कोई हाथ निशानी? शागल ने पूछा, जनाब इस लॉन्च पर सुर्ख रंग का झंडा लहरा रहा होगा जिसमें सफ़ेद रंग के दायरे होंगे। शोल्डर ने कहा तो शागल चौंक पड़ा। ये किस मुल्क का झंडा है? शागल के लहजे में हैरत थी। जनाब ये किसी मुल्क का झंडा नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सियाहती इदारे का मखसूस झंडा है, ताकि इसमें सवार अफराद के बारे में समझ लिया जाए कि वो बैनुल-अक़वामी सियाहती इदारे के तस्दीकशुदा सियाह हैं। इन अफराद के पास इदारे के कागजात भी होते हैं। जनाब शोल्डर ने कहा, ओके। शागल ने कहा और इसके साथ उसने हाथ बढ़ाकर क्रैडल दबा दिया और फिर फ़ोन के नीचे मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया। ये सर। दूसरी तरफ से एक मुर्दबाना आवाज़ सुनाई दी, न्यूल हेडक्वार्टर के कमांडर से बात कराओ। शागल ने तहकुमाना लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। तो उन्होंने गमारस पहुंचने के लिए ये रास्ता मुंतखब किया है? शागल ने ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाते हुए कहा। चंद लम्हों बाद फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो शागल ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। ये शागल ने कहा, न्यूल कमांडर शर्मा लाइन पर हैं जनाब। दूसरी तरफ से निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस शागल बोल रहा हूँ। शागल ने अपने मखसूस लहजे में कहा, यस सर, न्यूल हेडक्वार्टर से कमांडर शर्मा बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से एक भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लहजा मुदबाना था। सांगू से एक तेज़ रफ्तार लॉन्च पर चंद पाकिस्तानी एजेंट सियाहों के रूप में काफिरिस्तान पहुँच रहे हैं। उनकी लॉन्च की तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं। क्या आप उन्हें पकड़ सकते हैं? शागल ने तेज़ लहजे में कहा। पकड़ कर कहाँ ले जाना है उन्हें सर? दूसरी तरफ से मुदबाना लहजे में कहा गया। मेरी जेब में डाल देना नॉनसेंस। कहाँ रखा जाता है मुजरिमों को? शागल ने हलक के बल चीखते हुए कहा, ठीक है सर, उन्हें हेडक्वार्टर लॉकअप में रख लिया जाएगा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद कमांडर शर्मा की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उसका लहजा बता रहा था कि उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। वो इंतहाई खतरनाक तरीन सीक्रेट एजेंट है, आम मुजरिम या स्मगलर नहीं है। वो तो तुम्हारे लॉकअप को भी तोड़कर निकल जाएंगे और तुम्हारे न्यूल हेडक्वार्टर को भी तबाह कर देंगे। शागल ने तेज़ लहजे में कहा, तो फिर उन्हें पकड़ने की बजाय हलाक कर दिए। जनाब शर्मा ने कदरे दिच होने के अंदाज में कहा, नॉनसेंस। ये कार्रवाई सारी सदर साहब के हुक्म पर हो रही है। ये लोग मेकअप में होंगे और अगर उन्हें हलाक कर दिया गया तो उनकी सही सालिम लाशें नहीं मिलेंगी, जबकि हमने उनकी सही सालिम लाशें सदर साहब के सामने पेश करनी है। शागल ने और ज़्यादा रौनक भरे लहजे में कहा, तो फिर आप हुक्म करेंगे हम क्या करें? शर्मा के लहजे में तलही का आंसर उभर आया था। उन्हें बेहोश कर दो और फिर उन्हें बेहोशी के आलम में बंदरगाह पर किसी ऐसे हाथे में रखो जहाँ से ये फरार ना हो सके और वहाँ काफ़ी तादाद में मुसल्लह मुहाफिज तैनात कर दो। मेरी फ्रिक्वेंसी नोट कर लो, मुझे फौरी इत्तला दो। मैं खुद वहाँ पहुँचकर उन्हें अपनी तहवील में ले लूँगा, लेकिन ये सुन लो कि अगर ये लोग निकल गए तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। शागल ने तेज़ तेज़ लहजे में बात करते हुए कहा, ये सर हुक्म की तामील होगी सर। क्या तफसीलात हैं इस लॉन्च की? शर्मा ने कहा, लॉन्च नंबर 3322, नाम वाइट रोज़। इस पर 4 मर्द और एक औरत तो एजेंट है, लाजमन कोई कैप्टन भी होगा। लॉन्च पर बैनुल-अक़वामी सियाहती इदारे का सिर्फ बैकग्राउंड और इस पर सफ़ेद दायरों वाला झंडा लहरा रहा होगा। इस तेज़ रफ्तार लॉन्च को सांगू से रवाना हुए 4 घंटे गुजर चुके हैं और आम हालात में मजीद 4 घंटों बाद ये काफिरिस्तान के साहिल पर पहुंच जाएगी। तुमने उसे समंदर के अंदर ही पकड़ना है और इन सबको बेहोश करके सख्त हिफाजत में रखते हुए मुझे इत्तला देनी है। शागल ने तफसीलात बताते हुए कहा, यह सर हुक्म की तामील होगी सर। शर्मा ने कहा, एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये इंतहाई खतरनाक तरीन एजेंट है, इसीलिए हर लिहाज से तुमने और तुम्हारे आदमियों ने मुहतात रहना है। शागल ने कहा, यस सर, ऐसा ही होगा। शर्मा ने कहा तो शागल ने रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमायां थे। दूर दूर तक फैले हुए वसी और इस समंदर में एक बड़ी सी लांच हासी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ी चली जा रही थी। लांच पर सुर्ख रंग का एक झंडा लहरा रहा था जिसमें सफ़ेद रंग के दायरे बने हुए थे। कैप्टन सीट पर गार्शो बैठा हुआ था, उसके साथ कुर्सियों पर इमरान और जूलिया दोनों मौजूद थे, जबकि उनके बाकी साथी नीचे कैबिन में बैठे हुए थे। हमारी चेकिंग कहाँ कहाँ हो सकती है गार्शो? इमरान ने गार्शो से मुखातिब होकर कहा, अभी तो हम बैनुल-अक़वामी समंदर में दाखिल हुए हैं जनाब। जब हम काफिरिस्तान की समंदरी हदूद में दाखिल होने लगेंगे तो सबसे पहले नेवी की तरफ से हमें रोककर चेक किया जाएगा और ये लोग सिर्फ असलहा चेक करते हैं, मजीद किसी चीज़ पर छानबीन नहीं करते। इससे आगे जाने पर एंटी स्मगलिंग स्टाफ की लॉन्चिंग हमें चेक करेंगी। ये मंशियात और दीगर गैर मुल्की सामान चेक करते हैं। इसके बाद जब हम साहिल के करीब पहुँचेंगे तो वहाँ एक मखसूस जगह पर हमारे कागजात चेक किए जाएंगे, उनकी तस्दीक की जाएगी और फिर हमें साहिल पर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। गार्शो ने तफसील बताते हुए कहा, कोई ऐसा रास्ता कि हम इस तमाम चेकिंग से हटकर साहिल पर पहुँच जाएँ? इमरान ने कहा, नहीं जनाब, वैसे हमें किसी चेकिंग से नहीं डरना चाहिए। हमारे पास ना खतरनाक और हसास असलहा है और ना ही मंशियात। हमारे कागजात भी दुरुस्त हैं, बेशक तस्दीक कर लें। बस मार्को ने खसूसी तौर पर ये कागजात तैयार कराए हैं, गार्शो ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं चाहूँ कि चेकिंग के बगैर हम साहिल तक पहुँच सकें तो उसका कोई तरीका है? इमरान का लहजा इस बार सख्त था। ये सर है तो सही, लेकिन हमें 2 घंटे मजीद सीलिंग करनी पड़ेगी। गार्शो ने कहा,
اس راستے سے ہم کہاں پہنچیں گے؟ عمران نے پوچھا۔ کافرستان کے جنوب مشرق میں ایک ویران ساحل ہے، چٹائی گھاٹ وہاں، لیکن وہاں سے نزدیک ترین شہر بھی 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور وہاں پہلے سے انتظامات کیے بغیر کوئی سواری نہ مل سکے گی، گارشو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہو؟ خاموش بیٹھی ہوئی جولیا نے کہا۔ ہاں، میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ ہمیں گھیرنے کے لیے جال بچھایا جا رہا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہمارے بارے میں اطلاع کافرستان پہنچ چکی ہوگی، جولیا نے کہا۔ ہاں، میری چھٹی حس باقاعدہ سائرن بجا رہی ہے، عمران نے جواب دیا۔ جناب، آپ بے فکر رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، گارشو نے کہا اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم نے یہ بات کر کے کہ چٹائی گھاٹ سے ہمیں نزدیک ترین کوئی ٹرانسپورٹ نہیں مل سکتی، مسئلہ ٹیڑھا بنا دیا ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم 200 کلومیٹر پیدل چل کر شہر تک پہنچیں، عمران نے کہا۔ یہ میری ذمہ داری ہے جناب کہ آپ کو محفوظ طریقے سے کافرستان تک پہنچا دوں، گارشو نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم کتنی دیر بعد کافرستان کی سمندری حدود میں داخل ہوں گے؟ جولیا نے کہا۔ 1 گھنٹے بعد، گارشو نے جواب دیا اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا خیال ہے کہ ہیلی کاپٹر ہماری طرف آ رہا ہے، اچانک جولیا نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کہاں ہے ہیلی کاپٹر؟ عمران نے کہا تو جولیا نے ہاتھ کے اشارے سے انگلی سے اشارہ کیا۔ ہاں، یہ ہماری طرف ہی آ رہا ہے، عمران نے ہاتھ ماتھے پر رکھ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کافرستان کی طرف سے آ رہا ہے، جولیا نے کہا۔ جناب، نیول ہیڈ کوارٹر کے چیکنگ ہیلی کاپٹر اسی طرح دور دراز تک پرواز کرتے رہتے ہیں، گارشو نے انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہیلی کاپٹر جو دور سے ایک دھبے کی صورت میں نظر آ رہا تھا، اب حادثہ واضح ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر ان کے اوپر سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ ہاں، یہ کافرستان نیوی کا ہیلی کاپٹر ہے، اس پر مخصوص نشانات موجود ہیں، عمران نے کہا۔ وہ واپس آ رہا ہے، جولیا نے کہا اور عمران بے اختیار کھڑا ہوا۔ یہ گن شپ ہیلی کاپٹر ہے اور یہ فائر بھی کھول سکتا ہے، عمران نے کہا۔ نہیں جناب، یہ ایسے ہی راؤنڈ لگا کر چیکنگ کرتے رہتے ہیں، گارشو نے اسی طرح مطمئن لہجے میں کہا۔ ہیلی کاپٹر چند لمحوں تک اوپر فضا میں معلق رہا، پھر تیزی سے مڑ کر واپس کافرستان کی طرف چلا گیا اور پھر آہستہ آہستہ غائب ہو گیا۔ ہمارے علاوہ اس راستے پر کوئی اور لانچ یا جہاز موجود نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ سانگور کافرستان کے درمیان کوئی بحری ٹرانسپورٹ نہیں ہے؟ عمران نے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے جناب، ہم معروف راستے سے کافرستان نہیں جا رہے کیونکہ اس معروف بحری راستے پر ٹریفک بے حد زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہمیں کافی دیر لگ سکتی ہے، لیکن یہ راستہ بھی غیر قانونی نہیں ہے۔ اس پر ٹریفک اس لیے زیادہ نہیں کہ اس راستے سے فاصلہ معروف راستے سے بڑھ جاتا ہے، گارشو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لانچیں آ رہی ہیں کافرستان کی طرف سے، اچانک جولیا نے کہا تو عمران نے چونک کر ادھر دیکھنا شروع کر دیا جدھر جولیا دیکھ رہی تھی۔ گارشو کا رخ بھی ادھر ہی ہو گیا تھا۔ سمندر میں 4 دھبے نظر آ رہے تھے، ان دھبوں کے سائز بتا رہے ہیں کہ یہ لانچیں ہیں، جولیا نے کہا۔ ہاں، تم نے درست سمجھا ہے، نیچے جا کر ساتھیوں کو الرٹ کر دو، یقیناً یہ نیوی کی لانچیں ہوں گی اور اس ہیلی کاپٹر پر پائلٹ نے انہیں ہماری طرف بھجوایا ہوگا، عمران نے کہا تو جولیا سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھی اور پھر سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے جا کر ان کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ دھبے تیزی سے بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ چیکنگ تو کافرستان سمندری حدود میں ہوتی ہے، یہ یہاں بین الاقوامی سمندر میں کیوں آ رہے ہیں؟ گارشو کے لہجے میں پہلی بار تشویش کی جھلکیاں نمایاں ہوئی تھیں، عمران ہونٹ پنچے خاموش کھڑا تھا۔ اب دھبے ہاتھ سے بڑے ہو چکے تھے لیکن ابھی درمیانی فاصلہ کافی تھا۔ تھوڑی دیر بعد جولیا اور دوسرے ساتھی بھی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر عرصے پر پہنچ گئے۔ یہ کن کی لانچیں ہیں عمران صاحب؟ صفدر نے پوچھا۔ کافرستان نیوی کی، عمران نے جواب دیا۔ پھر واقعی لانچیں واضح طور پر نظر آنے لگ گئیں۔ گارشو نے لانچ کی رفتار کم کر دی تھی، چند لمحوں بعد لانچوں سے مخصوص ہارن بجتا سنائی دینے لگا جس کا مطلب تھا کہ لانچ روک دی جائے اور گارشو نے لانچ روک دی۔ قریب آنے پر چاروں لانچیں بکھر گئیں۔ یہ کافرستان نیوی کی مخصوص لانچیں تھیں اور ان پر مخصوص میزائل گنیں بھی موجود تھیں۔ تھوڑی دیر بعد چاروں لانچیں ان کی لانچ کے چاروں طرف بکھر کر رک گئیں۔ ایک بڑی لانچ ان کی لانچ کے ساتھ آ کر لگ گئی اور پھر کافرستان نیوی کی یونیفارم میں 2 آفیسرز اور 2 سیکنڈ آفیسرز ان کی لانچ پر چڑھ آئے۔ آپ کون لوگ ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ ایک آفیسر نے، جس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، عمران اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہم سیاح ہیں اور ہمارے پاس بین الاقوامی سیاحتی ادارے کی طرف سے جاری کردہ کاغذات موجود ہیں اور اس ادارے کا مخصوص جھنڈا بھی لانچ پر لہرا رہا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کاغذات دکھائیں، اس آفیسر نے کہا۔ اس کا ایک ہاتھ جیب میں تھا، عمران نے گارشو کو اشارہ کیا تو گارشو نے مخصوص خانے میں سے ایک چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور اسے کھول کر اس میں سے کاغذات نکالے اور اس آفیسر کی طرف بڑھا دیے۔ آفیسر نے ایک ہاتھ سے کاغذات پکڑے اور پھر دوسرا ہاتھ جیب سے باہر نکال کر اس نے کاغذات کو پکڑ کر چیک کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک وہ چیکنگ کرتا رہا، پھر اس کے تنے ہوئے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھرنے لگ گئے۔ کوئی اسلحہ یا غیر قانونی سامان تو نہیں ہے آپ کے پاس؟ آفیسر نے کاغذات واپس دیتے ہوئے کہا۔ آپ چیک کر لیں، بین الاقوامی ادارے سے تصدیق شدہ سیاحی ایسی حرکتیں نہیں کرتے، عمران نے منہ بنا کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، آپ لوگ کلیئر ہیں، آفیسر نے کہا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو واپس چلنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ مڑ کر اپنی لانچ میں چلے گئے، لیکن اس سے پہلے کہ ان کی لانچ عمران اور اس کے ساتھیوں کی لانچ سے دور جاتی، اس آفیسر نے جیب سے ہاتھ نکالا اور دوسرے لمحے ایک سفید رنگ کی چھوٹی سی گیند عمران کی لانچ پر گر کر پھٹی اور ہر طرف سفید رنگ کا دھواں تیزی سے پھیل گیا۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک اور تیزی سے ہوا کہ عمران اور اس کے ساتھی بتوں کی طرح ساکت کھڑے رہ گئے تھے اور پھر دھواں نمودار ہوتے ہی عمران اور اس کے ساتھی دھڑام سے اس طرح نیچے عرصے پر فرش پر گرتے چلے گئے جیسے ریت کے حالی ہوتے ہوئے بورے گرتے ہیں۔ ویران ساحل سمندر کے قریب ریت کے چھوٹے بڑے ٹیلوں کے درمیان ایک احاطہ نما عمارت موجود تھی۔ عمارت کا بڑا سا پھاٹک بند تھا، پھاٹک سے باہر 2 مشین گنوں سے مسلح افراد بڑے چوکانہ انداز میں کھڑے تھے۔ عمارت کے اندر ایک بڑا صحن ہے
جس کا ایک حصہ جو پھاٹک کے دائیں طرف پورچ کے انداز میں بنا ہوا ہے، اور پورچ میں ایک بڑی سی طاقتور جیپ کھڑی تھی۔ سامنے عمارت کے باہر برآمدہ تھا اور برآمدے اور صحن کے درمیان 3 سیڑھیاں تھیں۔ برآمدے میں مشین گنوں سے مسلح 2 افراد بڑے چوکنا انداز میں کھڑے تھے۔ پھاٹک کے باہر اور برآمدے میں موجود افراد کے جسموں پر کافرستان نیوی کی یونیفارم تھی۔ دور سے ایک ہیلی کاپٹر اڑتا ہوا آیا اور اس عمارت کے قریب اترنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہیلی کاپٹر سے نیوی کے 2 بڑے آفیسرز نیچے اترے اور احاطے کے پھاٹک کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں پھاٹک کے سامنے موجود مسلح افراد نے انہیں مخصوص انداز میں سلیوٹ کیا۔ پھر ان میں سے ایک آدمی تیزی سے مڑا اور اس نے پھاٹک کھول دیا۔ دونوں آفیسرز اندر داخل ہوئے اور سیدھے برآمدے کی طرف بڑھنے لگے، جہاں موجود مسلح افراد نے انہیں مخصوص انداز میں سلیوٹ کیا، اور ان میں سے ایک آدمی مڑ کر آگے عمارت کی درمیانی راہداری کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ دوسرا آدمی دونوں آفیسرز کے عقب میں چال پڑا۔ دونوں آفیسرز ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے، جہاں عمران اور اس کے ساتھی فرش پر ٹیڑھے مڑے انداز میں پڑے ہوئے تھے۔ دونوں مسلح افراد بھی اندر داخل ہو کر دروازے کی دونوں سائیڈوں میں دیوار سے پشت لگا کر کھڑے ہو گئے۔ سر، انہیں بے ہوش کیوں کیا گیا ہے؟ یہ خطرناک ایجنٹ ہے، تو انہیں ہلاک کر دینا چاہیے، جونیئر آفیسر نے اپنے سینئر سے مخاطب ہو کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس کا حکم ہے، ورنہ ہم تو اس بات کے قائل تھے کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے، سینئر افسر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سر، کوئی وجہ بھی تو انہوں نے بتائی ہوگی، جونیئر آفیسر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ پہلے ان کے میک اپ چیک کرانا چاہتے ہیں، سینئر آفیسر نے کہا۔ میک اپ تو لاشوں کے بھی چیک ہو سکتے ہیں، جونیئر آفیسر نے کہا۔ یہ لوگ بین الاقوامی سیاحتی ادارے کی طرف سے تصدیق شدہ سیاح ہیں اور ان کے کاغذات بھی چیک کر لیے گئے ہیں، کاغذات درست ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے میک اپ بھی چیک کرائے گئے ہیں، لیکن یہ لوگ میک اپ میں بھی نہیں ہیں، اسی لیے اب چیف ان سے پوچھ گچھ کریں گے، پھر فیصلہ ہوگا کہ انہیں ہلاک کرنا ہے یا نہیں، سینئر آفیسر نے جواب دیا۔ یس سر، اس بار جونیئر آفیسر نے مطمئن ہو جانے والے لہجے میں کہا۔ ان کو طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا دیے گئے ہیں، سینئر آفیسر نے گردن موڑ کر دروازے کے ساتھ دیوار سے پشت لگا کر کھڑے مسلح افراد سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یس سر، اس آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ ان کی ہتھکڑیاں بھی چیک کر لی گئی ہیں، سینئر آفیسر نے پوچھا۔ یس سر، اسی درمان نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر سینئر آفیسر واپس مڑا تو جونیئر آفیسر بھی اس کے ساتھ ہی پلٹ گیا۔ چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس کو رپورٹ دے دی گئی ہے، وہ ہیلی کاپٹر پر یہاں پہنچ رہے ہیں۔ تب تک تم نے یہاں ان لوگوں کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے، سینئر آفیسر نے گارڈ سے کہا۔ یس سر، ہم ہر طرح سے چوکنا ہے، ویسے بھی یہ بے ہوش ہیں اور ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، گارڈ نے جواب دیا تو سینئر آفیسر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک مسلح گارڈ تیزی سے آگے بڑھا اور آگے آگے چلنے لگا۔ سینئر آفیسر اور جونیئر آفیسر ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ آخر میں دوسرا گارڈ بھی کمرے سے باہر آ گیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ پھر اسی طرح چلتے ہوئے برآمدے تک پہنچے، دونوں گارڈز وہیں برآمدے میں ہی رک گئے، جبکہ دونوں آفیسر سیڑھیاں اتر کر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے پھاٹک سے باہر نکل گئے۔ عمران کا ساکت پڑا ہوا جسم آہستہ آہستہ کسمسانے لگا اور پھر اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلنے لگیں۔ 4 لمحوں تک وہ آنکھیں کھولے پڑا رہا، پھر وہ ایک جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا اور سرگوشی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے وہ شدید حیرت میں مبتلا ہو۔ یہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ عمران نے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔